بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ چلیے، تو پچھلی کلاسز میں جو ہے ہمارا جو استذان کے مسائل ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہے نگاہوں کے نیچے رکھنے کا حکم تھا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جو ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی کے ذیل میں جو ہے آیتوں جو آیت تھی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، یعنی عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو جو ہے اتنی زور سے نہ رکھیں، یعنی زمین پر باہر جب نکلے ہم، جس سے جو ہے زیور کی جو آواز ہوتی ہے وہ نکلے، اور ان کی جو مخفی زینت ہے، چھپی ہوئی زینت ہے، وہ مردوں پر ظاہر ہو جائے۔ یعنی جو بھی ہم پیروں میں جو ہے پہنتے ہیں، تو اس کی آواز جو ہے باہر غیر محرم پر جو ہے اس کو وہ نہ ہو، ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے ایک اٹریکشن، یعنی مرد کو توجہ کرنے کی چیز ہے۔ اسی لیے پہلی بار تو اگر ہم پیر میں کوئی چیز پہنے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے گھنگرو وغیرہ، وہ نکال کر پہننا چاہیے۔ پھر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ہے نکال کے پہننے کے بعد بھی تھوڑی سی آواز آتی ہے، تو اسی لیے باہر جب ہم نکلتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے، زور زور سے پیر کو رکھ کر، یعنی پیر اس طریقے سے نہ رکھیں جس سے جو ہے آواز غیر محرموں تک جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی زیور کی آواز بھی جو ہے غیر محرموں کو سنانا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو جب زیور کی آواز جو ہے غیر محرموں تک سنانا جائز نہیں ہے، تو خود عورت کی آواز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ عورت کی آواز بھی جو ہے کیا ہے، پردہ ہے۔ عورت کی آواز میں بھی جو ہے کیا ہے، پردہ ہے، کیونکہ جب عورت کے زیور کی آواز بھی جو ہے نامحرم تک نہ پہنچے، کیونکہ اس سے جو ہے مرد کے جو ہے اٹریکٹ ہونے کا، یعنی متوجہ ہونے کا ذریعہ ہے، وہ ایک آلہ ہے، اسی لیے جو ہے عورت کی آواز تو بدرجہ اولا جو ہے پردے میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کی آواز بھی سطر میں شامل ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زیور کی آواز جب غیر محرموں کو سنانا ناجائز ہوا، تو خود عورت کی آواز کا سنانا بھی جو ہے اس سے زیادہ سخت اور بدرجہ اولا ناجائز ہے۔ اسی لیے جو ہے ائمہ حضرات جو ہے عورت کی آواز کو جو ہے سطر میں داخل کرتے ہیں، یعنی پردہ ہے بلکہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں جو ہے کہ نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو چاہیے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر وہ کرے، یعنی جو بھی اگر کوئی نماز کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے زور سے بلند آواز سے سبحان اللہ کہے، تاکہ جو ہے گزرنے والا متنبہ ہو جائے اور ہٹ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن عورت کے سامنے سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو عورت جو ہے آواز نہ نکالے، بلکہ اپنی ایک ہتھیلی کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر اس کو متنبہ کرے، یعنی ہم جیسے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، تو یہ جو ہتھیلی ہے ہماری سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، وہ جو ہے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اس طریقے سے مار کر آواز کرے تاکہ آگے والا متوجہ ہو جائے۔ یعنی جو ہے نماز میں بھی اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ عورت کی آواز نہ نکلے، تاکہ کیونکہ وہ سطر میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا عورت کی آواز جو ہے فی نفسی ہی سطر میں داخل ہے اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس معاملے میں جو ہے بعض ائمہ کا اختلاف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرات ائمہ کا جو ہے اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی کتابوں میں جو ہے عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا۔ کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی کتابوں میں جو ہے عورت کی آواز کو جو ہے سطر میں داخل نہیں کر دیا، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ عورت کی آواز سطر میں پردے میں داخل نہیں ہے۔ اور ہمارے اب امام ابو حنیفہ ہے، تو حنفیہ کے نزدیک جو ہے مختلف اقوال ہے، ٹھیک ہے۔ بعض نے جو ہے اس کو جو ہے سطر میں داخل قرار دیا، اسی لیے جو ہے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان بھی مکروہ ہے،
یعنی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اذان دے۔ لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات جو ہے حجاب کی آیتیں یعنی پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی جو ہے پردے کے پیچھے سے جو نامحرم سے بات کیا کرتی تھی، یعنی نامحرم سے بات کیا کرتی تھی، یعنی جو بھی اگر کوئی گھر پر آ گیا، کوئی وقت ضرورت کوئی بات کرنا پڑا تو نامحرم سے وہ بات کر لیا کرتی تھی ازواج مطہرات، یہ جو ہے احادیث سے ثابت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو ہے صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع پر اور جس محل میں جو ہے عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو، وہاں جو ہے عورت کی آواز جو ہے ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ازواج مطہرات بھی جو پردہ جو ہے نامحرم سے بات کیا کرتی تھی اگر کوئی گھر پر آ گیا تو ان تمام چیزوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے کہیں پر تو وہاں پر عورت کی آواز جو ہے سطر میں داخل ہے، یعنی پردہ ہے، عورت جو ہے آواز نہ نکالے، ممنوع ہے، وہاں پر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے نامحرم سے بات کرنے، یعنی ضرورت ہے کبھی گھر پہ آ گئے تو بات کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بات کرنے میں بھی جو ہے اپنا انداز جو ہے کیسا ہونا چاہیے، ایک دم روکھا انداز ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بنایا انداز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، روکھے انداز سے نامحرم سے بات کرنا چاہیے اگر کبھی وقت ضرورت عورت کو نامحرم سے بات کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اور احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت جو ہے عورتیں جو ہے پردے کے پیچھے سے بھی غیر محرم سے گفتگو نہ کریں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پردے کے پیچھے سے ہی ہم بات کر رہے نا تو ہم بات کر سکتے، نہیں، بلا ضرورت پردے کے پیچھے سے بھی بات نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے شدید، مرد نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی، تو ضرورت ہے تو جتنی بات ضرورت کی ہے اتنی ہی بات کریں، فضول باتیں پردے کے پیچھے سے بھی بات کرنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو فتنے کا اگر اندیشہ ہے تو بہتر ہے آپ جو ہے بات ہی نہ کریں، ضرورت کی بات ہے تو اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ اب انہی آیتوں سے جو ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ عورت جو ہے جب گھر سے باہر نکلتی ہے ضرورت کے لیے، کوئی یعنی آج کل جیسے کہ بہت عورتیں جو ہے کام کے لیے نکلتی ہیں یا پھر ٹیچنگ کے لیے بھی بہت عورتیں جاتی ہیں، تو جب ضرورت کے لیے جو ہے گھر سے جب عورت باہر نکلتی ہے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے، ٹھیک ہے، یہ بھی انہی آیتوں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ خوشبو لگا کر نہ نکلے، کیوں؟ حالانکہ آیتوں میں تو صاف یعنی ظاہراً لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جو ہے ان آیتوں سے جو ہے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، کیونکہ جو ہے یہ بھی خوشبو بھی جو ہے عورت کی کیا ایک مخفی زینت ہے، یعنی ایک خوشبو بھی کیوں لگاتے ہیں ہم ایک تو اچھی ہم ایک زینت کے طور پر ہی لگاتے ہیں نا، اچھی خوشبو آنا ہمارے پاس سے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک ہے عورت کی مخفی زینت ہے، چھپی ہوئی زینت ہے، جو ہے غیر محرم نامحرم تک یہ خوشبو نہ پہنچے، ٹھیک ہے، اگر پہنچے تو یہ ناجائز ہے۔ ترمذی اور وغیرہ میں جو حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں جو ہے کہ خوشبو لگا کر باہر جانے والی عورت کو برا کہا گیا ہے، حتیٰ کہ یہاں حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں، حدیث کا یہ مفہوم ہے کئی احادیث کا کہ جو عورت جو ہے خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو جنت کی خوشبو جو ہے اس پر حرام ہو جاتی ہے، یعنی جنت کی خوشبو جو ہے اس کو نہیں آتی ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو تو فلاں فلاں یعنی میل تک، یعنی بہت دور سے جنت کی خوشبو جو ہے ہم کو آتی ہے، لیکن جو عورت جو ہے خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اور جس سے جو نامحرم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو جو ہے تو ایسی عورتوں کو جو ہے جنت کی خوشبو بھی قیامت کے دن نہیں آئے گی، یعنی اتنی دور وہ رہے گی جنت سے، یعنی یہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ زانیہ ہیں، ٹھیک ہے، زانیہ عورتوں میں اس کا شمار ہوگا جو ہے خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے۔ اور انہی آیتوں سے اور ایک مسئلہ نکلتا ہے جو ہے کہ آج کل جو اکثر اس کا رواج ہو گیا ہے مزین برقع پہننا، مزین برقع یعنی آج کل جو نت نئے طریقے کے برقعے نکل گئے، یعنی پہلے کیسا ہوتا تھا، صرف ایک بلیک کلر کا ایک برقع ہوتا تھا، سب سے پہلے تو کیسا ہوتا تھا، برقعے کی شکل ہی نہیں تھی، یعنی پرانے ہمارے زمانے میں جو ہے پہلے کے زمانے میں جو ہے عورتیں خواتین جو ہے برقع کس طریقے سے پہنتی تھی، برقع اس طرح آج کی جو شکل ہے برقعے کی ویسی نہیں تھی، بلکہ ایک لمبی چادر ہوا کرتی تھی، وہ جو اوپر سے لے کر نیچے تک پورا وہ لوگ کور کر لیا کرتے تھے، صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی،
ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ اس میں عورتوں کو مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ بچوں کو اٹھا کر باہر نکلنا مشکل ہو رہا تھا، تو اسی لیے جو ایک برقعے کی ایک شکل بنا دی گئی۔ لیکن آج کل جو ہے برقعوں کی شکل کو بھی جو ہے کس طریقے سے بدل دیا گیا کہ برقعے جو نت نئے کلرز کے ہو گئے، نت نئے ڈیزائنس کے ہو گئے، نت نئے جو ہے فیشن کے ہو گئے، ٹھیک ہے، کلرز میں بھی آ گئے، پھر اس پر ڈیزائنس بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے، برقع پہننے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ برقع پہننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے باہر جب ضرورت کے لیے نکل رہے ہیں تو پردے میں رہے، یعنی کوئی نامحرم جو ہے ہماری طرف نظر اٹھا کر، غلط نظر اٹھا کر نہ دیکھے، تو اسی لیے جو ہے ہم برقع پہنتے ہیں۔ لیکن برقع آج کل کے جو برقعے نکل گئے اس میں تو نہیں دیکھنے والا بھی پلٹ کر بار بار دیکھے گا۔ جو آج کل کے جو برقعے نکل گئے تو ان برقعوں، اگر وہ برقعے پہن کر ہماری عورتیں، ہماری نوجوان لڑکیاں اگر باہر نکلی تو جو ہے نئے دیکھنے والا بھی کیا ہے وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے گا۔ تو اس میں زیادہ غلطی کس کی ہے؟ مردوں کی تو ہوگی ہی ہے، ہوگی غلطی، لیکن عورتوں کی بھی اس میں زیادہ غلطی ہے، کیونکہ عورتوں کو کیا حکم ہے؟ پہلے تو باہر ضرورت کے لیے نکلنا ہے، اگر ضرورت کے لیے نکلے تو پھر پوری پردے میں رہ کر نکلنا چاہیے۔ اگر آپ اس طریقے کے برقعے، مزین برقعے، جو نت نئے فیشن کے برقعے اگر پہنے تو اس سے جو ہے نامحرم جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ ہوں گا، ٹھیک ہے، متوجہ ہوں گا۔ تو یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ اپنی طرف نامحرموں کو متوجہ کرنے کے چیزیں ہیں۔ تو امام جساس علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز تک کو قرآن نے اظہار زینت میں داخل قرار دیا اور ممنوع قرار دیا، یعنی زیور کی آواز بھی جو نامحرم کو نہیں آنے کا وہ ہے، قرآن میں یہ ظاہر کر دیا گیا، تو مزین رنگوں کے جو کامدار برقعے وغیرہ ہے یہ پہن کر نکلنا تو بدرجہ اولیٰ جو ہے کیا ہے؟ ناجائز ہے، ممنوع ہے، ٹھیک ہے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے اس کی۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا چہرہ بھی جو ہے اگرچہ ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن زینت کا سب سے بڑا مرکز کیا ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی اکثر دیکھیے آپ کے چہرہ کیا ہے ہمارے صورتوں میں جو ہے، یعنی اپنی پوری اس میں پرسنالٹی میں چہرہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے حسن کا مرکز ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جو ہے اگر کسی کو دیکھ کر پسند کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی پسند کرتا ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ کو دیکھ رہے، پیر کو دیکھ رہے، یا پھر باڈی کو دیکھ رہے، یا پھر ہائٹ کو دیکھ رہے، نہیں، سب سے پہلے جو ہے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اگر لڑکی کو بھی دیکھنے جاتے ہیں جیسے کہ عورتیں، تو کس کو دیکھتے ہیں؟ پہلے چہرے کو دیکھتے ہیں، چہرے کو دیکھ کر ہی پسند کرتے ہیں سب سے پہلے۔ تو چہرہ کیا ہے؟ حسن کا مرکز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک سطر میں داخل نہیں ہے چہرہ اور ہاتھ وغیرہ، لیکن جو ان ائمہ کے نزدیک بھی جو ہے فتنوں کے زمانے میں جو ہے چہرے کو چھپانا ضروری ہے۔ تو آج کل کے جو ہمارا زمانہ جو چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ فتنے کا ہی زمانہ ہے۔ تو اسی لیے جو ہے چونکہ چہرہ جو ہے ستر میں کیونکہ چہرہ جو ہے زینت کا بڑا مرکز ہے، اسی لیے جو ہے اس کو بھی جو ہے نامحرم سے چھپانا واجب ہے، آج کل کے زمانے میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں الا یہ کہ کہیں پاسپورٹ کے لیے فوٹو لینا ہے، یا پھر ایئرپورٹ پہ جیسے کہ چہرہ دکھاؤ اس طریقے سے ہوتا ہے، وہاں الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے اپنے چہرے کو بھی چھپانا آپ کے لیے فرض ہے آج کل، ٹھیک ہے، واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو برقعے جو آج کل نکل گئے، اگر ہمارے اس میں یعنی جو سن رہے ہیں جو بھی اس میں سے بھی اگر کوئی ایسا برقعہ پہنتے ہیں جو ہے رنگ برنگے برقعے ہیں یا پھر کامدار برقعے ہیں جس میں جو ہے نامحرم جو اپنی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ایسے برقعے بالکل جائز نہیں ہیں۔ ہم جو پردے کی نیت سے جو برقعہ پہن رہے ہیں وہ بالکل فوت ہو گیا وہاں پر، ٹھیک ہے، ہم پردے کی نیت سے پہن رہے ہی نہیں برقعہ اگر ویسے برقعے پہن رہے، تو بلکہ نامحرموں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہم ویسے برقعے پہن رہے، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے اگر کوئی اس طریقے کے برقعے پہن رہا ہے کلر کے، یا پھر کامدار برقعے، یا پھر چست برقعے آج کل جیسے نکل گئے ہیں، تو اس سے جو ہے ہم کو بچنا چاہیے، اور سادہ سیدھا ایک کالا جو برقعہ پہننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے آخری آیت کا آخری حصہ دیکھیے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، یعنی توبہ کرو اللہ سے تم سب کے سب اے مومن بندو۔ تو اس آیت میں جو ہے اول جو ہے مردوں کو جو ہے پہلے کیا کہا گیا تھا کہ نظریں وہ پست رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد عورتوں کو ایسا ہی حکم دیا گیا کہ وہ جو ہے نامحرموں سے پردہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس جملے کے بعد جو ہے سب مرد اور عورتوں کو شامل کر کے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جو ہے اپنی نفسانی شہوت نفسانی کا معاملہ جو ہے دقیق ہے، اسی لیے دوسروں کو اس پر اطلاع ہونا
مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ہر چھپا ہوا چیز اور کھلی ہوئی چیز سب جو ہے ظاہر ہے. اسی لیے اگر کسی سے جو ہے کبھی کہیں کسی وقت بھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس پر کیا کرنا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے. یعنی پچھلے اگر جو بھی ہم سے اگر پچھلے زمانے میں یعنی پچھلے اب جیسا کہ علم اب ہم کو حاصل ہو گیا پردے کے بارے میں، یعنی اس طریقے کے جو بھی مسائل ہم پڑھے ہیں نام اپنے یعنی اپنے آواز کے بارے میں، جیسے کہ برقعے کے بارے میں وغیرہ جو بھی مسائل اب ہم کو معلوم ہو چکے ہیں، تو اس سے پہلے اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تھے تو کیا کرنا چاہیے، اب اس سے توبہ کرنا چاہیے اور جو ہے اب معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے، پچھلے جو بھی ہم سے کوتاہی ہو گئی اس پر توبہ کریں اور اپنے اس پہ عمل پر جو ہے ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آئندہ جو ہے اس ایسے کاموں کے یعنی ایسی باتوں پر عمل نہ کرنے کا مصمم پکا ارادہ کر لے. ٹھیک ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ تم سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، رجوع کرو اے مومن بندو. تو ان آیتوں کی تفسیر جو ہے مکمل ہو گئی. آگے کی آیتوں کا ترجمہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، 31 تک ہو گیا. اب آگے کی آیتیں دیکھیں، ابھی میں اسکرین شیئر کروں گی. آپ لوگ قرآن لے کر بیٹھ رہے نا، آپ لوگ بھی جو ہے سامنے قرآن لے کر بیٹھیے. اور میں اس سے پہلے پہلی کلاس میں بتا دی تھی کہ تفسیر جو کلاس ہم یعنی سننے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو جو ہے اس کے تمام جو ہے اصول یا ضوابط کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ آن لائن کلاس ہے اسی لیے آرام سے لیٹ کر سن رہے یا پھر آرام سے ٹیک لگا کر سن رہے، ایسا نہیں، بلکہ ادب کے ساتھ جو ہے باوضو ہو کر قرآن سننا، یہ تفسیر کی کلاس اٹینڈ کرنا چاہیے قرآن کو سامنے رکھ کر. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی قرآن سامنے نہیں ہے کسی کی تو قرآن سامنے رکھ کر دیکھیے آیتوں کو. جی، آیت نمبر 32 سے دیکھیے، ترجمہ دیکھ لیں گے. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم نکاح کرو. وَأَنكِحُوا نکاح سے ہے، نکاح ينكحوا کے معنی ہوتے ہیں نکاح کرنا. تو وَأَنكِحُوا اور تم سب نکاح کرو. الایام کون نکاح کرنا چاہیے یہاں پر؟ بیوہ مراد. ایامہ سے معنی بیوہ عورتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں جو ہے پرنٹنگ مسٹیک ہے، وہ اس میں جو ہے کیا لکھا ہوا ہے، بیوی عورتیں ہیں، بیوہ ہے وہ. ٹھیک ہے، بیوہ عورتیں. منکم تم میں سے. والصالحین اور کیا ہے، والصالحین اور نیک لوگ. من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے. عباد سے مراد یہاں پر بندے نہیں ہیں بلکہ تمہارے غلام ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں ہم بندوں کو بھی عباد اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، بندے کے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر جو معنی ہوں گے اب بندے نہیں بلکہ غلام ہوں گے. بس صالحین اور نیک. من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے. و امائکم اور تمہارے کنیزیں. ٹھیک ہے، یا جو آپ باندیاں ہوتی ہیں، جو کام والیاں ہوتی ہیں وہ. و امائکم اور اپنی کنیزیں یا پھر باندیاں. این یکونو اگر وہ ہوں، اگر وہ ہوں. فقراء کے معنی تنگ دست، غریب، یعنی تنگ دست ہے، محتاج ہے تمہارے، یعنی تمہارے غلام جو ہے، تمہارے جو باندیاں ہیں، اگر وہ جو ہے تنگ دست ہے، نکاح کر نہیں سکتے تو کیا کرنا چاہیے، یغنیہم اللہ من فضل، تو انہیں غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ. کیا کر دے گا ان کو؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا ان کو؟ غنی کر دے گا، یعنی مال دے دے گا. اللہ من فضل ہی اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے، علیم علم والا ہے. ٹھیک ہے، اور نکاح کرو اپنی بیوہ عورتوں کا تم میں سے، اور نیک جو ہے، اور جو نیک ہے تمہارے غلام اور باندیوں کا.
اگر وہ ہوں مفلس یا پھر محتاج یا پھر تنگ دست تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، ٹھیک ہے، وسعت والا اور علم والا ہے۔ آیا نا سمجھ میں ترجمہ اس کا، اس آیت کا؟ ٹھیک ہے، یعنی جو بیوہ عورتیں ہیں اور جو غلام ہیں اور جو باندیاں ہیں ان کا نکاح جو ہے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں پر اس آیت میں۔ اگر وہ تنگ دست ہے، محتاج ہے، مفلس ہے، یعنی ان کے پاس مال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دے گا۔ جی آگے کیا ہے دیکھیے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، جی وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ بچے رہیں۔ اصل میں عفیف کہتے ہیں پاک دامن کو، عفیف کہتے ہیں پاک دامن کو، ٹھیک ہے، تو وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ وہ بچے رہیں یا پھر وہ پاک دامن رہیں۔ کون؟ الذین، وہ لوگ جو لا یجدون، نہیں پاتے ہیں، لا یجدون، نہیں پاتے ہیں، یہاں پر ہے دیکھیے، لا یجدون، نہیں پاتے، کیا نہیں پاتے؟ نکاح، نکاح کرنا، یعنی جو لوگ جو ہے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی ان کے پاس مال اتنا نہیں ہے، نکاح نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہیے، پاک رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، بچنا چاہیے، حتیٰ، کب تک بچنا چاہیے؟ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، جی اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ والذین، اور وہ لوگ جو یبتغون، چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر تلاش کرتے ہیں، الکتاب، مکاتبت، مما، اس میں سے جو ملکت ایمانکم، تمہارے مالک ہے، یعنی تمہارے مالک ہے، یعنی تمہارے جو غلام وغیرہ ہیں وہ جو ہے مکاتبت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مکاتبت کیا ہے، اس کی تفصیل جو ہے تفسیر میں دیکھیں گے۔ ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، فکاتبوہم، تو تم ان سے مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر کر لو، ان علمتم، اگر تم جانو یعنی اگر تم کو علم ہے اس بات کا، فیہم، ان میں، خیرن، بہتری، وآتوہم، اور تم ان کو دو، ٹھیک ہے، وآتوہم، اور تم ان کو دو، من مال اللہ، یعنی اللہ کے مال میں سے، یعنی تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے تم ان کو بھی دو، الذی آتاکم، جو اس نے تمہیں دیا، یعنی جو اللہ نے تم کو مال دیا ہے، اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے وہ مال میں سے تم ان کو بھی کچھ دو، ولا تکرہوا، اور نہ تم مجبور کرو، ٹھیک ہے، اکراہ یعنی اکراہ کے معنی آتے ہیں مجبور کرنے کے، تو ولا تکرہوا، اور نہ تم ان کو مجبور کرو، کس کو؟ فتیاتکم، اپنی کنیزوں کو، یعنی اپنی کام والیاں جو ہوتے ہیں ان کو مجبور مت کرو، ٹھیک ہے، کس بات پر مجبور مت کریں؟ علی البغاء، بدکاری پر، ٹھیک ہے، بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا، اگر وہ چاہتی ہیں، تحسنن، پاک دامن رہنا، یعنی اگر وہ باندیاں جو کام والیاں ہیں آپ کی کنیزیں ہیں، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو آپ ان کو جو ہے بدکاری پر مت مجبور کرو، ٹھیک ہے، یہ ہے معنی، لتبتغوا، تاکہ آپ تلاش کرو یا پھر تاکہ تم حاصل کر لو، عرض، سامان، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا سامان، یعنی تم جو ہے اپنی باندیوں کو جو ہے بدکاری پر مجبور مت کرو تاکہ تم جو ہے کیا حاصل کر لو، یعنی کچھ پیسہ حاصل کر لو، کچھ مال حاصل کرو، عرض الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی کا سامان، یعنی دنیاوی زندگی میں سامان سے مراد یہاں پر مال ہے۔ وَمَن یکرہن، اور جو کوئی یکرہن، انہیں مجبور کرے گا، یعنی جو کوئی جو ہے مجبور کرے گا، فإن اللہ، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ، من بعد، اس کے بعد، اکراہن، یعنی ان کی مجبوری کے بعد، یعنی ان کو مجبور کرنے کے بعد، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ کس کو معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ؟ یعنی جو باندیوں کو مجبور کیا جاتا ہے بدکاری پر، جو کام والوں کو، کنیزوں کو جو ہے مجبور کیا جاتا ہے بدکاری پر، تو لیکن وہ نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے مجبوراً جو ہے اپنے آقا کی وجہ سے جو ہے وہ کام کر دی ہے، تو جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا، مہربان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جی آنا سمجھ میں ترجمہ، دوبارہ دیکھیے اس کا ترجمہ،
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کرنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں یعنی تلاش کرتے ہیں مکاتبت، اس میں سے جو اپنے یعنی تمہارے جو غلام ہیں فَكَاتِبُوهُمْ، تو تم ان سے مکاتبت کر لو اگر تم جانتے ہو ان میں کوئی بھلائی، اور تم ان کو دو اپنے مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اور تم مجبور مت کرو اپنی باندیوں کو یا پھر اپنی کنیزوں کو بدکاری پر اگر وہ جو ہے پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تاکہ تم جو ہے دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کر لو یعنی مال حاصل کر لو، اور جو کوئی جو ہے مجبور کی گئی ہے تو بس بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ جی، تو اب یہاں سے جو ہے نکاح کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ اب تک کیا تھے؟ پردے کے مسائل وغیرہ چل رہے تھے، نگاہ نیچی رکھنے کے مسائل تھے، اب جو ہے یہاں سے نکاح کے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سے مسائل ہیں نکاح کے بارے میں، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ کل سے پھر کنٹینیو کریں گے۔ ترجمہ دیکھ لے کے آئیے آپ لوگ، اور جو کلاسز پچھلے جو ہے مس کر دیے وہ ریکارڈنگ سن لیجیے۔ چھٹیوں میں سنے ہوں گے نا، اگر جو مس کریں یا نہیں سنے، چھٹیاں بھی آپ لوگ بھی ادھر ادھر گزار دیے، بچوں میں مصروف ہو گئے، اچھا، یا ادھر ادھر گھومنے میں مصروف ہو گئے۔ جو ہے نہیں سنے پچھلے ریکارڈنگس وغیرہ، تو وہ جو ہے پچھلے ریکارڈنگ سن لیجیے، اور یہ جو ترجمہ بھی جو ہے ایک دو مرتبہ پڑھ لیجیے، تاکہ تفسیر کرتے وقت جو ہے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی سنے جو بھی علم حاصل کرے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔